ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له سبحان اللہ. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومحبوبنا ومطلوبنا ومقصودنا وموجودنا وملجانا ومأوانا ونعيمنا وكريمنا وشفيعنا ونبينا وطبيبنا وطبيب قلوبنا سبحان اللہ. ونورنا ونور آبائنا ونور أبنائنا ونور أجدادنا ونور أولنا ونور آخرنا ونور ظاهرنا ونور باطننا ونور عيوننا ونور صدورنا سبحان اللہ. ونور ذات ربنا ونور محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بعد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه وقال الله تعالى في مقام آخر إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحمين. يا صاحب الجمال ويا سيد البشر من وجهك المنير لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله. درود پڑھو ثواب ملتا ہے. درود پڑھو ثواب ملتا ہے اور سلام پڑھو تو جواب ملتا ہے. سبحان اللہ. لجپال نبی علیہ السلام نے فرمایا جو میری ذات پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ 10 رحمت نازل فرماتا ہے. سبحان اللہ. اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے. سبحان اللہ. اس کے 10 درجات بلند فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. نزول برکت کے لیے نزول رحمت کے لیے با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجیے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. جس نے درود پاک پڑھا ہے نا وہ آگے آ جائے. جس نے پڑھا ہے میں وہی کہہ رہا ہوں جس نے پڑھا وہ آگے آ جائے. اب دائیں دا کام ہوں دیا جدو حضور دی محفل ہوگی تو پھر اینج نال بیٹھا کرو بندے نہ بندہ لگ کے بوے تاکہ دل بھی جوڑ جائے. سبحان اللہ. ساڑھے دل جدا کیوں نے
اس وقت جدان ہے جنازہ اتھے بیٹھا نہیں. جب حبیب کی میلاد کی محفل ہو نا تو وہاں دور دور نہ بیٹھا کرو، قریب ہو کے بیٹھا کرو. یہ آداب میں سے بھی، یہ محفل کے آداب میں سے بھی. تو ہم تو ہیں بھی حضور کے غلام. اور کوئی جناب صاحب یہ نہ کہ بھئی یہ مولی صاحب سانو آکے بے اگے ہوا ایسا کہ ساڑی شان کے خلاف ہے پہ ہمارا دینا. بات کو سمجھتے ہیں لوگ میری شان خلاف. میں خان صاحب ہوں، میں چودھری صاحب ہوں، میں جناب صاحب یہاں کا وڈیرا ہوں، اب میں مولی صاحب کہنے پہ آگے آ جاؤں. میرے کسر شان ہے میری. نا اس کو کسر شان نہ سمجھ. اگر تو اس کو کسر شان سمجھتا ہے نا تو پھر تیری قسمت ہی پھٹک گئی. کیوں؟ جب حبیب کی بارگاہ میں آؤ نا اور جہاں حبیب کی بات ہو رہی ہے، جہاں اللہ کے محبوب کی بات ہو رہی ہو، اور جب اللہ کے محبوب کی بات سننے آؤ، جب اپنے نبی کی بات سننے آؤ، اور جب اپنے نبی کا فرمان سننے آؤ، تو میرے بھائی وہاں پر چودھری بن کے نہ آیا کرو، وہاں خان صاحب بن کے نہ آیا کرو، وہاں وڈیرے بن کے نہ آیا کرو، بڑے رسول یا فقیر بن کے آئے کرو. فقیروں میں آ کر نہیں ہوتی. میں یہ بات ہمیں اپنی آنکھ سے نہیں کہ میں نے حدیثیں پڑھی ہیں، ہم نے صحابہ کا عمل پڑھا ہے، صحابہ کے فعل پڑھا ہے، ہم نے دیکھا ہے، ہم نے حدیثوں کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عشرہ مبشرہ میں سے قطعی جنتی، اس سے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جنت دنیا ہی میں جنت کی ٹکٹ عطا فرما دی. کتاب کا نام ہے الریاض النادرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ. ایک دن حضور علیہ السلام، اب جنت کی ٹکٹ کیسے ملی ذرا سنیے. حضور علیہ السلام اپنے گھر آئے، ساتھ میں عبد الرحمن بن عوف ہیں اور جناب عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ. گھر آئے، دیکھا تو اپنی بیٹی کے گھر آئے، سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے. دیکھا تو امام حسن و امام حسین رو رہے ہیں. آپ نے پوچھا بیٹی بچے کیوں رو رہے ہیں، کس لیے رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ بیٹی نے عرض کی بابا جان ایک دن ہو گیا کچھ کھایا نہیں، بھوک سے رو رہے ہیں. توجہ ہے، بھوک سے رو رہے ہیں. میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہا حسنین کریمین بھوکے ہیں، ان کے کھانے کا انتظام کوئی کرے گا؟ جس کے بارے میں امام بخاری لکھتے ہیں، حضور خود فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی. اور جن کی شان قرآن کے اندر وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، سبحان اللہ. جس کا قرآن یہ مقام بیان کر رہا ہے، اس کی شان یہ بیان کر رہا ہے، محبوب کوئی منگتا آ جائے تو خالی نہیں موڑنا. وہ نبی کیا کہہ رہے ہیں، وہ نبی کے جس کے بارے میں خود میرے آقا فرماتے ہیں انما انا قاسم واللہ یؤتی، عطا رب کرتا ہے، تقسیم صرف میں مصطفیٰ کرتا ہوں. کہاں کہ ہے کوئی جو ان کے لیے کھانے کا انتظام کرے؟ کیا کمی تھی؟ سارے خزانوں کی کنجیاں میرے محبوب کے ہاتھوں میں ہیں. رب نے سارے خزانوں کی کنجیاں محبوب کو عطا فرما دی. انا اعطیناک الکوثر کا صحرا جس کے سر میں سجا ہوا ہو وہ کس کا محتاج ہو سکتا ہے؟ لیکن سنو ذرا، یہاں راز کچھ اور تھا، یہاں راز کچھ اور تھا، یہاں عطا کچھ اور تھی. سبحان اللہ. وہ کیا تھی سنو. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے میں ابھی جوتیاں سیدھی کر رہا تھا، بجاؤں گھر سے کچھ لے کر آؤں، کیا دیکھتا ہوں میں جوتے سیدھے کر رہا ہوں، حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ مجھ سے پہلے دوڑ کے چلے گئے. سبحان اللہ. گھر گئے، اپنے گھر والے سے کہا انہیں وقت کچھ گھر میں ہے؟ ہاں ہے. کہا ایسا کر 2 پراٹھے بنا، گھی میں تر بتر نرم و پراٹھے، بڑے اعلیٰ قسم کے پراٹھے بنا. آپ کی زوجہ مبارکہ نے 2 پراٹھے بنائے.
لپیٹ کر کے دے دیے. حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ پراٹھے لے کر کے حضور کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا. کہا حضور یہ پراٹھے تیار کیے ہیں آپ کے نواسوں کے لیے, قبول فرما لیں. میرے نبی علیہ السلام نے پراٹھے قبول فرمائے اور جا کر کے اپنی بیٹی کو دیے. کہا یہ میرے نواسوں کے کھلا دو. حسنین کریمین نے وہ پراٹھے کھائے. جب پیٹ بھر گیا چہرے پہ خوشی آ گئی, مسکراہٹ آ گئی. حسنین کریمین مسکرانے لگے. ان کو دیکھ کر ماں خوش ہو گئی. ماں کو خوش دیکھ کر کے بابا خوش ہو گئے. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم جب خوشبو باہر آئے, حضرت عمر کہہ رہے سوچ رہے تھے, میں سوچ رہا تھا کہ آج دیکھتا ہوں صلہ کیا ملتا ہے, کیونکہ میرے مصطفیٰ کسی کا احسان رکھتے نہیں ہیں, دنیا ہی میں چکا دیتے ہیں. آج دیکھنا یہ ہے عبد الرحمن بن عوف نمبر لے گئے مجھ سے, 2 پراٹھے لے آئے ہیں. آج دیکھنا یہ ہے کہ ان 2 پراٹھوں کے بدلے میں مصطفیٰ عطا کیا کرتے ہیں, عطا کیا کرتے ہیں. حضرت عمر کہتے ہیں میں سوچ رہا تھا میرے نبی باہر آئے. کہا عبد الرحمن کہاں ہے؟ عبد الرحمن ادھر آؤ. کہا تو جو تم پراٹھے بنا کے لائے تھے بڑے کمال کے تھے, بڑے نرم تھے, بڑے اعلیٰ قسم کے پراٹھے تھے, بڑے مزیدار تھے. کہا سنو تمہارے پراٹھے کھا کر کے میرے نواسے خوش ہو گئے, ان کو خوش دیکھ کر کے میری بیٹی خوش ہو گئی ہے, بیٹی کو خوش دیکھ کر کے میں خوش ہو گیا ہوں. جو مجھے خوش کر دے اسے رب کو راضی کر لیا ہے جو ہے آپ کی. کہا کہ اب سنو ذرا, اگلے الفاظ سنو ذرا, میرے نبی نے کیا بشارت فرمائی. فرمایا اے عبد الرحمن کفاک اللہ امر الدنیا, سبحان اللہ, اللہ تیری دنیا خیریت سے گزار دے. سبحان اللہ, اللہ کرے تیری دنیا خیر و عافیت سے گزر جائے. وَأَمَّا الْآخِرَةُ فَأَنَا لَهَا ضَامِنٌ. سبحان اللہ, میں اے عبد الرحمن اللہ تعالیٰ تیری دنیا خیریت سے گزار دے, یہ دنیا گزر جائے تیری خیریت سے, آخرت میں پرواہ نہیں کرنی, فکر نہیں کرنی, آخر میں جنت میں مصطفیٰ سے لے لے. سبحان اللہ, اللہ یا رسول اللہ, یا علی زندہ باد. وہ عبد الرحمن بن عوف حضور علیہ السلام, بخاری کی حدیث پیش کرتا ہوں, بخاری میں حدیث موجود ہے. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی بارگاہ میں کھڑے ہیں, دیگر صحابہ بھی کھڑے ہیں. چادر عطا فرمائی, کسی نے چادر ہدیہ کی میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں صلی اللہ علیہ وسلم. اب باقی صحابہ بھی کھڑے ہیں. حضرت عبد الرحمن بن عوف یہ وہ صحابی ہیں جو امیر ترین صحابی. سبحان اللہ. ہاں جی, مفتی عامہ یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی نے میرات المناجات میں لکھا ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ اتنے امیر ہیں کہ جب قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا نا تو میں صحابہ میں سے سب سے آخر میں یہی جائیں گے جنت میں. سبحان اللہ, جنتی تو ہے لیکن کیا حساب کتاب دیتے تھے, 500 سال بعد جائیں گے. اتنے امیر ترین صحابی. لیکن جب حضور کی بارگاہ میں آئے, جب چادر حضور علیہ السلام کو ہدیہ کی گئی, جناب عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہ چادر حضور سے مانگ لی. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں کتنے بیٹھے تھے. سبحان اللہ. جناب حضور دی محفل تے آئے ہو نا, حضور دی محفل تے انج نہیں انج آئے کرو, اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں سبحان اللہ تاجدار پھرتے ہیں. سبحان اللہ. تو جناب عبد الرحمن بن عوف نے وہ چادر مانگ لی. صحابہ کو اچھا نہیں لگا. صحابہ نے کہا عبد الرحمن تمہیں معلوم ہے کہ میرے نبی سے کوئی منگتا سوال کر لے, کوئی مانگ لے, میرے نبی منع نہیں فرماتے.
آپ کی شان تو یہ ہے کہ میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے ہیں دربے بہا دیے ہیں۔ سبحان اللہ، میں قربان جاؤں اپنے آقا پر، اللہ نے کیسا کریم آقا ہمیں عطا فرمایا ہے، سبحان اللہ، کیسا کریم آقا اللہ نے ہمیں عطا فرمایا ہے۔ سنو اب عبد الرحمن بن عوف نے کیا کہا؟ صحابہ سے کہتے ہیں تم کیا سمجھتے ہو میں نے چادر لی ہے کوئی دنیا مانگنے کے لیے؟ میرے پاس کوئی دنیا کی تھوڑ ہے، مجھے دنیا کی کمی نہیں، میں تو وہ ہوں جو کسی سے جوتی کا تسمہ تک بھی نہیں مانگتا۔ سبحان اللہ، میرے پاس مجھے رب نے دنیا بڑی دی ہوئی ہے، میرے پاس دنیا کی تھوڑ نہیں ہے، کمی نہیں ہے۔ وَلَمْ أَطْلُبْهَا لِلدُّنْيَا بَلْ رَجَاءً لِبَرْكَتِهَا۔ اے صحابہ سن لو، میں نے یہ چادر دنیا طلب کرنے کے لیے نہیں لی، بلکہ یہ چادر لی ہے برکت لینے کے لیے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، سبحان اللہ، تھوڑی سخاوت ہی ویکھنی ہو میں سبحان اللہ، مسجد کی بیٹھے والے تھے۔ اینا کرو صحیح۔ اللہ اکبر۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بات تو سکھائی نا میں جتنا مرضی امیر ہوں، یہ خیال مت کرنا کہ میں یہاں امیر بن کے آیا ہوں، چادر مانگ لی حضور سے، سبق سکھایا ہمیں۔ اے لوگوں در مصطفیٰ پر جب آؤ تو پھر امیر بن کے نہیں، در مصطفیٰ کا فقیر بن کے آئے کرو۔ سبحان اللہ۔ اچھا وہ برکت کیا تھی؟ میں بخاری کے حدیث پوری سنا جاؤں آپ کو۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ بتا برکت آئی کیسے؟ ہے تو چادر، بس تھوڑی سی دیر ہوئی ہے، بس آئی ہے تو حضور نے پکڑا اس کو بس، اور تو نے مانگ لی ہے۔ اب یہ فرما رہے ہو کہ جناب صاحب بل رجاء لبرکتہا، مجھے تو برکت کی امید ہے اس سے، میں نے تو برکت حاصل کرنے کے لیے چادر لی ہے۔ اے عبد الرحمن ذرا بتا دے، عقیدہ واضح کر دے، تاکہ 1400 سال کے بعد آنے والے کچھ منافقین ایسے ہوں گے جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی چیز کو برکت والی نہیں سمجھیں گے۔ ذرا بتا تو صحیح یہ برکت آئی کیسے ہے؟ آؤ سنو بخاری کے الفاظ ہیں، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا یہ برکت اس لیے آئی ہے کہ لِأَنَّهَا مَسَّتْهُ جَسَدُهُ الشَّرِيرُ، فرمایا پہلے برکت نہیں تھی، لیکن جیسے ہی آمنہ کے لال کے جسم سے چھوئی ہے برکت آ گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ جیسے ہی میرے مصطفیٰ نے اس کو ہاتھ لگایا برکت آ گئی ہے۔ سبحان اللہ، اے عبد الرحمن بتاؤ برکت تو لے گا، برکت لینے کا انداز کیا ہے؟ ہمیں بتاؤ کیا چومے گا اس کو؟ سبحان اللہ، چوم کے رکھنا ہے یا سجا کے رکھنا ہے، گھر میں کیا کرنا ہے؟ برکت کیسے حاصل کرے گا؟ توجہ کرنی ہے بھائی میرے خیال سے، برکت کیسے حاصل ہوگی؟ آئے ہائے ہائے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے کہا سنو برکت یوں حاصل ہوگی کہ لِأُكَفِّنُ فِيهَا، سبحان اللہ، کہا کہ برکت میں ایسے حاصل کروں گا کہ جب میں مر جاؤں گا، جب میں فوت ہو جاؤں گا تو میں اس چادر کا اپنا کفن بناؤں گا۔ کفن بھی چھوڑ، عبد الرحمن بن عوف کے پاس اتنی دولت، مہنگے سے مہنگا کفن خرید سکتے ہیں۔ بولا یار اونچی بات ہے سبحان اللہ۔ قبلہ عبد الرحمن بن عوف کفن کی کمی نہیں تھی، بڑے سے مہنگا کفن خرید سکتے تھے، لیکن تمہیں سمجھانے کے لیے، سبق دینے کے لیے، غلاموں کو سبق دینے کے لیے، ارے مصطفیٰ کے جسم سے جو چادر چھو گئی ہے اس کو لے لیا ہے برکت لینے کے لیے۔ برکت کیسے لیں گے؟ فرمایا اس کا میں کفن بناؤں گا۔ اے عبد الرحمن بتا کفن کیوں بنائے گا؟ یہ بھی بات واضح کرنے جا، کہا لیتا فعل عذاب، سبحان اللہ۔ کہاں اس لیے یہ کفن لے کے جاؤں گا، مجھے کفن کی تھوڑ نہیں ہے، سبحان اللہ، اس سے مہنگا ترین کپڑا خرید کر کفن بنا سکتا ہوں، لیکن جو برکت اس کے اندر ہے، ہائے ہائے ہائے، وہ کسی اور کپڑے کے اندر ہے نہیں ہے۔ ہاں کیا لیتا پھر عذاب، میں نے کفن اس لیے اس کا بنانا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کفن کی برکت سے عذاب قبر دور فرما دے گا۔
نبی مشکل کشا نہیں ہے، نبی کو مشکل کشا نہ کہو، یہ شرک ہے. مشکل کشا فقط اللہ کی ذات ہے. میں نے کہا ہم اس پر کوئی اعتراض نہیں کرتے، اللہ بھی مشکل کشا ہے، وہ حقیقی مشکل کشا ہے. گل سمجھو ذرا عقیدے نو پلے بد کے جاؤ. ہاں جی، وہ حقیقی مشکل کشا ہے، لیکن اس کی عطا سے جس کو وہ چاہے مشکل کشائی کے لیے سبب بنا دیتا ہے. میں تو بخاری حدیث نظر نہیں آتی، اے امت کیوں نہیں بیان کر دے؟ بخاری پڑھو، بخاری پڑھو، تو بخاری پڑھ کے دکھاؤ نا ذرا صحیح طرح. تو بخاری آدھی کی تھے ساڑھے کل بیٹھ تو بخاری پڑھائی ہے. تو پھر ایسے بخاری کے اندر تیرے اندر عشق رسول آوے تو پھر اسی بخاری سے تجھے حضور کا علم غیب بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا، اسی بخاری سے حضور کے اختیارات بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا، اسی بخاری سے حضور کا حاضر ناظر ہونا بھی ثابت کر کے دکھاؤں گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. گالے ساری یہ ہے علماء حق، علماء اہل سنت زندہ باد، علماء حق، علماء اہل سنت زندہ باد. نعرہ حیدری، یا علی، حضرت مرحبا. حضرت عبد الرحمن بن عوف کا عقیدہ کیا ہے؟ سنو بھی ذرا عقیدہ کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کے جسم مبارک سے جو چادر چھو جاتی ہے آپ اس کو مانگ لیتے ہیں، اس کو برکت والا قرار دیتے ہیں، اس سے برکت حاصل کرتے ہیں اور اس چادر کو دفع عذاب کا سبب مانتے ہیں. میں کہنا چاہتا ہوں کہ جو چادر جس چیز کو میرے آقا سے نسبت ہو جائے، جس چیز کو تھوڑی دیر کے لیے کوئی وقت نہیں گزرا اس کا اتنا، ادھر آئی ادھر مانگ لی، بس تھوڑی لمحے کے لیے چادر کو نسبت حاصل ہو گئی، میرے نبی سے چھو گئی، میرے آقا کے جسم مبارک سے چھو گئی. میں کہنا چاہتا ہوں ارے جس چادر کو میرے نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے، جس چیز کو میرے نبی کے ساتھ نسبت ہو جائے، اللہ اسے مشکل کشا بنا دے. بات کرتے ہو؟ سبحان اللہ. ارے جو چیز میرے نبی کے جسم کو چھو جائے وہ مشکل کشا بن جاتی ہے. میرے لجپال نبی مشکل کشا کیسے نہیں ہو سکتا؟ سبحان اللہ. چل کر دے جناب صاحب، عجیب و غریب جناب صاحب عقیدے گھڑ کے رکھے ہوئے ہیں، سمجھ نہیں آتی. ہاں جی، کبھی میلاد میں فتوی جاری ہے، میلاد منانا جائز نہیں ہے، یہ جائز نہیں ہے، فلاں جائز نہیں ہے، یہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے. کمال کرتے ہیں. مجھے بتاؤ بدعت کہتے کسے؟ اے جناب صاحب کل بدعت دلالہ وکل دلالہ فی النار. ہر بدعت گمراہی ہے، ہر گمراہی جہنم میں لے جائے گی. سونا مولویا یہ کلون یہ عام ہے، یہ بتا یہ عام ہے کون سا؟ یہ عام ہے کون سا؟ تو نے کبھی گرامر پڑھی ہے، اصول پڑھے ہیں تو نے؟ اگر نہیں تجھے پڑھتا ہمارے پاس پڑھ، تجھے آگے پڑھ، ادھر ہمارے پاس آ، تجھے پڑھائیں گے اصول کیا ہے، اس عام میں کتنی قسمیں ہوتی ہیں. یہ عام جو نا یہ عام ہے کلو بدعت. اولا تو یہ حدیث ہی موضوع ہے، اس حدیث کی کوئی سند ہی نہیں ہے، اس کو لے کر کے ہم پر فتوے لگا رہے ہوتے ہیں. چلو من احدث فی امرنا فہو رد. وہ ایک حدیث یہ لے کر آتے ہیں کہ جس نے ہمارے دین میں کوئی نیا کام ایجاد کیا وہ مردود ہے. وہ ہے کیا؟ حدیث ہم مانتے ہیں، ہم اس کا انکار ہے، بولو ہم اس کا انکار نہیں کرتے. جو حدیث ہے ہم حدیث کو مانتے ہیں، اس کا انکار نہیں کرتے ہم. لیکن سنو ذرا حدیث کو سمجھو تو صحیح نا، اپنی تعبیرات نہ کیا کرو. جی ہاں توجہ ہے نا. یہ دیکھیے کلن یہ عام ہے. میں نے کہا ایک بات تو بتائیے، کلن عام تو ہے لیکن یہ عام کون سا ہے؟ عام کی دو قسمیں علماء نے بیان کی ہیں. ایک عام وہ ہے جو مخصوص منہ البعض ہے، اور ایک وہ ہے جو غیر مخصوص منہ البعض ہے. ایک عام وہ ہے جس میں سے بعض کو خاص کر دیا گیا ہو، اور ایک عام وہ ہے جس میں سے کسی چیز کو خاص اتنے عام مندہ بیان. جب اتنے کیوں نہیں مندہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اتنے عام، اتنے جو ہے نا وہ عام کو مان رہا ہے، وہاں عام کو نہیں مانتا. وہاں بھی وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ. اللہ نے آپ کو وہ سب کچھ سکھا دیا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے. ایک
قرآن دی آیت ہے ماں عام نہیں، اور یہ عام کون سا ہے؟ یہ غیر مخصوص منہ البعض ہے. سبحان اللہ. اللہ نے کوئی چھپایا ہی نہیں آپ سے، سارا ہی اللہ فرمایا. بہرحال یہ بات لمبی ہو جائے گی، میں مختصر بیان کرتا ہوں. دیکھیے یہاں پر مخصص وہ عام مخصوص منہ البعض، وہ عام کے جس میں سے بعض کی تخصیص کر دی گئی ہو، تو اس کے لیے دلیل چاہیے، مخصص چاہیے اس کے لیے. یعنی کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، ہر بدعت گمراہی ہے. میں نے کہا بھائی یہ بتائیے کل عام ہے، یہ عام ہے کون سا؟ یہ عام ہے مخصوص منہ البعض، جس میں سے بعض کی کیا کر دی گئی ہو؟ تخصیص کر دی گئی ہو. مطلب یہ ہے کہ ہر بدعت گمراہی نہیں ہے، ہر بدعت گمراہی. دلیل میں نے کہا حضور کی حدیث موجود ہمارے پاس، صحیح مسلم کے اندر، مسلم شریف کے اندر صحیح سند کے ساتھ یہ حدیث موجود ہے. میرے نبی نے فرمایا من سن فی الاسلام سنتا حسنہ. اتنی حدیث پتہ نہیں آتی مسلم شریف کی؟ یہ امت کو کیوں نہیں بیان کرتے؟ یہ امت کو کیوں نہیں بتاتے نبی حدیث؟ اس میں حضور نے فرمایا کہ جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا، اچھا طریقہ رائج کیا، فرمایا کہ جس نے یہ طریقہ رائج کیا اللہ اس سے بھی اجر عطا فرمائے گا. قیامت تک جو اس طریقے پر عمل کرتے رہیں گے اللہ اس سے بھی اجر عطا فرمائے گا. کمال کرتے ہو. یہ ہے مخصص. یہ کیا ہے؟ یہ حدیث مخصص ہے، یعنی خود میرے نبی نے تخصیص فرما دی ہے. ہاری بدعت گمراہی نہیں ہے، کچھ بدعتیں ایسی ہیں جو ضروری ہیں. میلاد ضروری ہے تاکہ غیروں کو پتہ چل جائے، ان اخیار کو پتہ چل جائے، ان فرانسیسیوں کو پتہ چل جائے. ارے جس نبی کے تم خاکے شائع کر رہے ہو، خدا کی قسم آج بھی وہ مسلمان، وہ عاشق رسول نبی پر مر مٹنے کے جذبے رکھتے ہیں. سبحان اللہ. نجی مہربانیاں نے ساری نبی جو میلاد نہ مناؤ، میلاد بدعت ہے. میں نے کہا ایک بات بتاؤ، جتنے آئے بیٹھے ہو مجھے بتاؤ، میلاد النبی منانے سے حضور کی عظمت دل میں بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ بڑھتے ہیں، بولو یار. بڑھتے ہیں. حضور کی عظمت دل میں بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ حضور کی شان بڑھتی ہے یا کم ہوتی ہے؟ حضور کا مقام دل میں بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ کملیا سمجھتے صحیح. اپنا بتھاڑ دیکھیے، شکل دیکھیے اپنی تو اور بدعتیاں. بدعتی تو ہے بیا، بدعت فتوی لائی بھی ہے. اپنی شکل دیکھ تو پہلے یہ بتا دنیا میں آیا کس لیے تو؟ محترم دنیا میں آیا کس لیے تو آیا کیوں دنیا میں؟ تجھے رب نے دنیا میں بھیجا کس لیے؟ میں حدیث پڑھوں، میں حدیث پڑھتا ہوں. امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ راوی حدیث انوار محمدیہ من مواہب لدنیہ، کتاب کا نام لکھنے والے علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی رئیس مکہ. کتاب لکھی انہوں نے حدیث پڑھی. اس کے اندر فرمایا کہ امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے والد سے روایت کی ہے. انہوں نے اپنے والد سے، سند پوری بیان کر رہا ہوں، سبحان اللہ. کہا کہ حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے، جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق سے 14,000 سال پہلے اللہ نے میرے نور کو تخلیق فرما دیا. اور جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی نا، وہ بھی اسی کے ساتھ دیتی ہے، تو اللہ جل وعلا نے جناب آدم علیہ السلام فرمائے ارفع رأسک، اے آدم اپنا سر تو اٹھاؤ. سبحان اللہ. اے آدم ذرا اپنا سر تو اٹھاؤ، کوئی دکھانا چاہتا ہوں. سبحان اللہ.
تجھے میں نے پیدا کیا ذرا سر اٹھا. پہلے تو نے دیکھنا کیا ہے سر اٹھانے کے بعد. جب اللہ تعالیٰ نے جناب آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی, اندر روح پھونکی, روح پھونکنے کے بعد آدم علیہ السلام کو حکم ہوا ارفع راسک, اپنا سر اٹھاؤ. ورفع راسہ, جناب آدم نے اپنا سر اٹھایا. فرآ نور محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی صراط العرش. جناب آدم علیہ السلام نے جب اپنا سر اٹھایا نا تو عرش پر نور محمدی کو چمکا پایا. سبحان اللہ. نور محمد کو چمکتا پایا. سبحان اللہ. یعنی جب آنکھ کھولی تو رب نے کہا کہ جب تیری آنکھ کھلے تو تیری آنکھ سب سے پہلے نظارہ میرے محمد کا کریں. سبحان اللہ. عرض کی قال ربی ما ھذا النور, اے میرے رب یہ نور کیا ہے, سبحان اللہ. یہ کیا روشنی ہے, کیا نور ہے جس سے تیرے پورے عرش کو چمکایا ہوا ہے. قال, اللہ نے فرمایا یا آدم نور نبی من ذریتک. سبحان اللہ. اے آدم یہ اس نبی کا نور ہے جو تمہاری اولاد سے ہوگا.